بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میت سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یہ میت خود ایک بہت بڑا وعظ ہے۔ وعظ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف چند باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے ضرور جائے گا۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ عربی کے ایک شاعر ہے، اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ابدا۔ فرمایا اگر دنیا کے اندر ہمیشہ اگر کسی نے رہنا ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا ہے تو ہم نے بدرجہ اولا دنیا سے جانا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ہمارا مسافر خانہ ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، یہاں ہم نے مسافری کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا اصل مقام وہ تو برزخ ہے، وہ تو آخرت ہے، اور جو سب سے بڑا مقام ہے مومن کے لیے وہ تو اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے دنیا کے اندر اعمال کرنے والو، اگر تم یہاں نیک اعمال کرتے ہو، اپنے کو تھکاتے ہو، دن رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہو تو یہ عبث نہیں ہے، یہ اس کا اجر تمہیں قیامت والا دن دیا جائے گا۔ اور جو یہاں غفلت کی زندگی گزارتا ہے اسے بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں اس اطمینان میں نہ رہنا کہ بس میں نے جو کیا کر دیا، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم نے یہاں اچھے اعمال کیے اس کا بدلہ بھی ملے گا اور جنت کی صورت میں اللہ کا انعام ملے گا۔ اور اگر یہاں من چاہی پر زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانیوں پر زندگی گزاری، پھر وہاں سزا ملے گی اور اللہ کے قید خانے میں جایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس قید خانے سے بچائے۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں، بڑی کامیابی کیا ہے؟ اور دنیا والوں تم تو کامیابی اس کو سمجھتے ہو، اس کے پاس مال ہے یہ کامیاب ہے، اس کی اولاد ہے یہ کامیاب ہے، اس کا بینک بیلنس ہے یہ کامیاب ہے، یہ بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے یہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، فرمایا وہ بڑا کامیاب ہے۔ قد اللہ نے کہا ہے وہ یقیناً کامیاب ہے۔ اس کامیابی کے لیے یہاں دنیا کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہوگا۔ اس بڑی کامیابی کے لیے یہاں دنیا کے اندر ہم نے اپنی من چاہی کو چھوڑنا ہے، رب چاہی اور نبی چاہی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا صبح و شام، ہمارا دن رات، ہماری ساری زندگی اللہ کے حکم اور اس کے پیارے نبی کے پیارے طریقوں کے مطابق گزر جائے، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کامیابی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جتنا ہماری زندگیوں کے اندر اعمال صالحہ ہوں گے اتنے ہی ہم دنیا کے اندر بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، قبر میں بھی سکون کے ساتھ ہوں گے اور محشر میں بھی سکون کے ساتھ ہم ہوں گے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے یہاں اس کے ساتھ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کا پہلا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور دوسرا اللہ کا حق کیا ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ۔ اس کے بعد دوسرے حقوق ہیں، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنا حق چاہے تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر رہتا ہے انسان، یہاں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں کچھ اس کے ذمے، یہاں معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے، کبھی کبھار اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے محترم آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہاں علاقے کے اندر انہوں نے وقت گزارا، زیادہ وقت بازار کے اندر گزارا، کچھ عرصہ یہاں چارباغ کے اندر رہے، تو جو بازار والے لوگ ہیں، یہاں والے لوگ ہیں، ان کے ورثاء اور بچوں کی طرف سے
یہ پیغام دیا جا رہا ہے آپ کو کہ ان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے یا ان کے کسی عمل سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ سب اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، سب ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ دوسرا مالی لین دین ہے، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کا کسی کے ذمہ ہے یا کسی کے ان کے ذمہ ہے تو ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ یہ صحیح صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔